بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب طبقات میں روایت لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا کہ آج ہر بندہ کچھ نہ کچھ لائے اور جنگ میں پیش کرے، مجاہدین کے خرچ کے لیے ہر بندہ چندہ دے کیونکہ آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ لائے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ مزری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو رونے لگا کیونکہ میں بہت غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ لائے تو میں اٹھا اور ایک آدمی کے باغ میں جا کر پوچھا مزدوری ملے گی؟ وہ یہودی تھا، اس نے اپنی طرف سے سخت مزدوری بتائی۔ یہودی کہنے لگا کہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے میں جو بیل استعمال کرتا تھا میرا وہ بیل مر گیا ہے اور آج مجھے کچھ وقت کے لیے پانی کی ضرورت ہے، تمہیں اس بیل کی جگہ پر کام کرنا ہوگا۔ میں راضی ہو گیا کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا تھی۔ میں نے وہ پٹا گلے میں ڈالا جہاں بیل گھوما کرتا تھا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، جسم پر پٹا کے نشان پڑ گئے اور تھوڑا جسم پھٹ بھی گیا جہاں سے خون بہنے لگا۔ کام مکمل ہو گیا تو چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی اور میں نے انہیں پلو سے باندھا اور سارے راستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں روتا سسکتا پہلے گھر گیا، کپڑوں پر تھوڑا خون لگا تھا، وہ کپڑے بدلے، پھر وہ کھجوریں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہلے بھی جایا کرتا تھا، لیکن آج میں نے ذرا نرالا رنگ دیکھا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو کھولے اور جب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میری ہائی کی آواز نکلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نم آنکھوں سے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لاؤ۔ وہ کھجوریں چند کلو تھیں اور مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں سارے مال پر بکھیر دی اور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر ملے گا، اے عبداللہ میرا رب اتنا اجر تم اکیلے کو عطا فرمائے گا۔ میں روتا جاتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور اس بچے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو مجھے کپڑے لا دیتا، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہبند کی طرح باندھ دیا گیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا، پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے اور اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں
اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ رو کر کہنے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص مگر اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے ضرور سچا کر دیتا ہے۔ کیا میں تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، جھگڑالو اور مغرور شخص۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ناظرین کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔